لو بھائی ناظرین و حاضرین اور سامعین، ہمیں رخصت کریں، ہم جانے کو ہیں واپسی کراچی۔ ساتھ فل یونیفارم میں اپنا سفری بیگ سنبھالے الوداع ملاقات کرنے آیا تھا۔ ارے اس بار اتنی جلدی جا رہے ہو؟ ابھی پرسوں شام تو تم آئے تھے۔ دادی اس کے جانے کے خیال سے افسردہ ہو گئیں۔ بس دادی اتنا ہی دانہ پانی تھا اپنا اس بے درد شہر میں۔ اس نے مصنوعی رگ خود پہ تاریخ کرتے ہوئے بطور خاص اشین کو دیکھا۔ بس کرو، جوکروں کا دانہ پانی ہر جگہ نکل آتا ہے، دیہاتوں میں بھی لوگ دے دلا دیتے ہیں، تم تو پھر شہر جا رہے ہو۔ اشین کے لطیف سے تنگ کرنے والے انداز پر سعد نے ایک بھرپور نگاہ اس پر ڈالی۔ سیاہ اور سبز پرنٹ کے گھریلو سے لباس میں خاصا دلچسپ حلیے بنا ہوا تھا۔ بالوں کی سیاہ چمکدار لٹیں گالوں اور شانوں کے آس پاس سلامی دے رہی تھیں۔ وہ اس روپ کو نگاہ میں سمو کے ذرا اٹھا کر کے نکلنے کو تھا جب امرین نے اوپر کی ڈسٹنگ کرنے کے بعد سیڑھیاں طے کرتے لاؤنج میں قدم رکھا تھا۔ کیسی ہو امبر بی بی جان، تم سے تو اس بار ملاقات ہی نہیں ہوئی۔ وہ سفری بیگ ایک سے دوسرے کاندھے پر منتقل کرتا ہوا روانداری سے مسکرا کر خیر خیریت دریافت کرنے لگا۔ کل جب وہ آیا تھا تو امرین گھوڑے بیچ کر دوپہر کی نیند لے رہی تھیں۔ ارے سعدی بھائی، یہ کیا ابھی آئے اور ابھی چل دیے؟ وہ جھاڑو اور برش باہر صحن میں رکھ کے آئی تو جانے کو بالکل تیار سعد پر حیرت بھری نگاہ ڈالی تھی۔ آرمی کی یونیفارم میں ملبوس صحت مند شاداب سراپا، چمکتی ہوئی سانولی رنگت اور ہنستا مسکراتا مونڈ، وہ ایک دم سے حواسوں پر چھا جانے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ امرین بے ساختہ دیکھتی رہ گئی۔ پہلی بار اسے سعدی بھائی نئے نئے سے لگے، ایک دم سے مختلف اور جاذب نظر۔ احساسات کے رنگ بدلنے سے نظر کا زاویہ بھی یکت تبدیل ہو گیا۔ اس کی نظریں بے اختیار جھک گئیں، دل عجب بدتمیز طریقے سے دھڑکا تھا۔ اس وقت اور کچھ احساس نہیں تھا، بس وہ اسے اچھا لگا تھا۔ رات کو اسے بستر پر جل جانے کی شدت سے خواہش محسوس ہو رہی تھی۔ آنکھ میں پہلا نقرئی خواب سجا تھا۔ اس کے فرشتوں کو بھی یاد نہیں رہا تھا کہ شام کو اشین نے تاکید سے اسٹوڈیو میں آنے کو کہا تھا۔ غالباً اس کے ساتھ کوئی کاروباری مسئلہ ڈسکس کرنا چاہتی تھی۔ وہ اشین کی تاکید و تحکم نظر انداز کرتے ہوئے بستر پر چلی آئی۔ اشین نیچے اسٹوڈیو میں تا دیر اس کا انتظار کرتی رہی۔ جھلا کر خود اوپر آئی تو دل پر گھونسا سا آ لگا۔ امرین بستر پر مہوے خواب تھی۔ وہ کچھ سوچ کر اسے ڈسٹرب کیے بغیر دوبارہ اسٹوڈیو میں چلی آئی اور سر پکڑ کر کاؤچ پہ دراز ہو گئی۔ آنکھوں میں صدیوں کی تھکن اتر آئی تھی اور دل رنج سے بوجھل ہو رہا تھا۔ اسٹوڈیو کے اندرونی اور بیرونی دروازہ بند کیے، زیرو پاور کا بلب جلائے، وہ دونوں بازوؤں پر سر رکھے کاؤچ پر چھت لیٹی پنکھے کے گردش کرتے پروں کی حرکت پر نگاہ جمائے بے حس و حرکت پڑی تھی۔ کچھ دیر بعد اس نے محسوس کیا جیسے کنپٹی کے پاس ایک گرم سیلن کا سا احساس ہو رہا ہے۔ انگلی کی پور کنپٹی کے پاس پھری تو وہ پانی کے قطروں سے تر ہو گئی۔ اس نے حیرانی سے پور پر چمکتے آنسوؤں کے قطرے کو آنکھ کے سامنے لا کر قریب کیا، پھر ایک مزمل سا تبسم اس کے لبوں پر کھلنے لگا۔ بے ساختہ ایک حسب حال شعر ذہن کے دریچے میں جگمگایا تھا۔ مجھے ضبط غم پہ غرور تھا سر بزم، آج یہ کیا ہوا؟ میری آنکھ کیسے چھلک پڑی، مجھے رنج ہے یہ برا ہوا۔ یہ وہی تو تھی جو بلند بانگ کہا کرتی تھی، آنسو قابل رحم تو بنا سکتے ہیں مگر قابل اثر نہیں۔ زندگی کے معاملات رونے دھونے سے حل نہیں ہوا کرتے۔ اگر انسان رونے بیٹھ جائے تو ہاتھ پیر چھوڑ بیٹھتا ہے۔ اس طرح ہمت اور طاقت کمزور پڑ جاتی ہے۔ آگے چلنا ہے تو رو کر عمر کیوں گزاری جائے؟ امرین میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہی ہے؟ یہ سوال تقریباً ہر گزرتی رات کو اس کے سامنے بے بسی کا ناگ بن کر لہرانے لگا تھا۔ اس کے اس گریز پا انجان سپاٹ اور کترائے بچائے رنگ و برنگے رویوں کو 2 ماہ گزر گئے تھے۔ پہلے پہل تو وہ اپنا وہم اور امرین کی مصروفیت سمجھ کر خود کو تسلی دے لیا کرتی تھی، مگر اب کچھ دنوں سے وہ محسوس کر رہی تھی کہ یہ جھوٹی تسلی زیادہ دیر تک نہیں چلنے والی۔